یہ زندگی کا ذائقہ کیسے ہم چکھ سکتے ہیں؟ آئیں گلستان رومی میں چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، موت کا ذائقہ ہر کسی نے چکھنا ہے، اور یہ قرآن پاک کی آیہ مبارکہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ تو سمجھ آ گئی، لیکن کیا کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ موت کا ذائقہ تو ہر کوئی چکھے گا، لیکن زندگی کا ذائقہ کوئی کوئی چکھتا ہے۔ جس شخص نے زندگی گزاری لیکن زندگی کا ذائقہ نہیں چکھا، وہ چلتی پھرتی لاش۔ مصر کے مشہور شاعر احمد شوقی نے کہا تھا، الناس صنفان موتا فی حیاتہم وآخرون ببطن الارض الاحیاء۔ بعض لوگ زمین پہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، اور بعض لوگ قبر میں لیٹے ہیں اور زندہ ہیں۔ جس نے زندگی کا ذائقہ چکھ لیا، جس کا دل زندہ ہو گیا، جس نے زندگی کی لذت کو پا لیا، وہ ایسا زندہ ہوا کہ اب موت آئے گی تو بس جہان بدلا ہے، ورنہ وہ زندہ ہے۔ یہ زندگی کا ذائقہ کیسے ہم چکھ سکتے ہیں؟ آئیں گلستان رومی میں چلتے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے قرآن و حدیث کا ترجمہ اپنی زبان میں کیا ہے، اور اخلاقی تربیت میں وہ ایک امام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی 7 چیزوں کو اکٹھا کر لے اور انہیں ملا کے شربت بنا کے اپنی روح کو پلا دے، تو اسے زندگی کا حقیقی ذائقہ پتہ چل جائے گا۔ وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز، اپنے خالق کی پہچان۔ جس نے زندگی عطا کی ہے، اس کے ساتھ حقیقی قلبی تعلق کے بغیر آپ زندگی کا ذائقہ نہیں چکھ سکتے۔ تو سب سے پہلی چیز، اپنے خالق کو پہچانیں، اپنے مالک کو پہچانیں، اپنے رازق کو پہچانیں، اور اس کے ساتھ صرف ذہنی تعلق نہیں، قلبی تعلق قائم کریں۔ دوسری چیز، زندگی کو نعمت سمجھنا۔ آپ زندگی کو بوجھ سمجھتے ہیں، زندگی کو عذاب سمجھتے ہیں۔ زندگی تو اللہ کا تحفہ ہے۔ اگر آپ زندگی کو نعمت سمجھیں گے تو پھر آپ زندگی کا ذائقہ چکھ سکتے ہیں۔ تیسری چیز، اللہ کے محبوب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیر مشروط محبت، اور بے کراں محبت، بے پایاں محبت۔ جس دل میں حضور کی محبت نہیں ہے، وہ زندگی کا ذائقہ نہیں چکھ سکتا۔ بصرہ میں ایک بزرگ تھے، 72 سال عمر ہوئی۔ ایک شخص نے پوچھا، حضرت آپ کی عمر کتنی ہے؟ انہوں نے فرمایا 2 سال۔ سائل نے حیران ہو کے کہا، بال تو آپ کے سفید ہیں اور آپ کہتے ہیں میری 2 سال عمر ہے۔ انہوں نے فرمایا 70 سال غفلت میں گزرے۔ 2 سال پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اب جو زندگی گزر رہی ہے وہ سرکار کی محبت کی سرشاری میں گزر رہی ہے، تو میں زندگی اسی کو شمار کرتا ہوں جو حضور کی محبت میں گزری ہے۔ زندگی وہی ہے جو حضور کی محبت میں گزرے۔ اوقات ہمابود کے با یار بسر شد۔ میں تبلیغی روحانی دورے پہ ناروے گیا، وہاں ایک دوست نے میری دعوت کی، تو جس بلڈنگ میں ان کا فلیٹ تھا، 5ویں 6ٹھی منزل پہ ان کا فلیٹ تھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے فلیٹ کے نیچے جو فلیٹ ہے اس میں ایک نو مسلم خاتون رہتی ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا، 1 سال ہو گیا اس کو اسلام قبول کیے ہوئے۔ وہ میرے میزبان دوست کہنے لگے کہ میں نے اس نو مسلم خاتون سے پوچھا، اسلام قبول کر کے تجھے کیا ملا ہے؟ اس نے کہا، اسلام قبول کر کے مجھے زندگی ملی ہے۔ میں نے کہا، کیا پہلے تجھے زندگی حاصل نہیں تھی؟ اس نے کہا، زندہ تو میں پہلے بھی تھی، پر بس جانوروں کی طرح زندگی گزار رہی تھی، کھانا پینا سونا۔ جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے، اسلام قبول کیا ہے، قرآن پڑھا ہے اور سیرت رسول عربی کو پڑھا ہے، تو پتہ چلا ہے کہ میں اب پیدا ہوئی ہوں، اب میں انسانوں والی زندگی گزار رہی ہوں۔
تو حقیقت یہ ہے کہ زندگی حضور کی محبت میں ہے۔ 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ چوتھی چیز، زندگی کا ذائقہ چکھنے کے لیے درگزر کرنا، معاف کرنا، اپنے سینے میں وسعت رکھنا۔ اگر آپ ہر بات پہ گرفت کرتے ہیں اور معاف کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے تو زندگی کا حقیقی ذائقہ نہیں چکھ سکتے۔ دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں اور انسانوں سے محبت کریں، والدین سے محبت، اولاد سے محبت، بہن بھائیوں سے محبت۔ آپ محبت بانٹنے والے بن جائیں تو آپ کو زندگی کا حقیقی لطف آئے گا۔ اور معاف کرنا سیکھیں۔ جیسے آپ اپنی ہزارہ خامیوں کے باوجود اپنے اوپر ناراض نہیں ہوتے تو دوسروں پر کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ جہاں تک ممکن ہو آپ دوسروں کو درگزر کرنا سیکھیں۔ 5ویں چیز زندگی کا ذائقہ چکھنے کے لیے جو بڑی اہم ہے، علم حاصل کرنا۔ کوئی جاہل زندگی کا حقیقی ذائقہ نہیں چکھ سکتا۔ قرآن کی پہلی آیت یہ ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ قرآن میں نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، حج کرنے، زکوٰۃ دینے کا حکم بعد میں آیا ہے، پہلا حکم پڑھنے کا آیا ہے۔ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو علم ذہن کو روشن کرتا ہے، علم بصیرت دیتا ہے، علم آپ کو ایک الگ سے جہان میں لے جاتا ہے۔ تو زندگی کا حقیقی ذائقہ چکھنے کے لیے علم ضروری ہے۔ 6ویں چیز جس سے آپ زندگی کی حقیقت سے آشنا ہو سکتے ہیں، وہ غیر ضروری بوجھ جو آپ نے اٹھائے ہوئے ہیں انہیں اتار دیں۔ حد سے زیادہ موت کا ڈر، غربت کا ڈر، سٹیٹس کا ڈر، یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے ہمارے زندگی کو بوجھ بنا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، موت سے ڈرنا چاہیے، لیکن اس حوالے سے نہیں کہ میں مروں نہ، آئے مجھے موت آنی ہے، نہیں، موت تو آئے گی۔ ڈر رکھیں کہ موت کے بعد کون سے معاملات ہیں، پھر آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ تو جو غیر ضروری بوجھ آپ نے اٹھا رکھے ہیں آپ ان کو اتار دیں۔ درخت کی شاخ ایک حد تک ہی وزن اٹھا سکتی ہے، اگر اس پہ زیادہ وزن ڈال دیں تو شاخ ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح انسانی ذہن ایک حد تک ہی وزن اٹھا سکتا ہے، اگر انسانی ذہن پہ آپ بہت زیادہ بوجھ ڈال دیں تو ذہن معوف ہو جاتا ہے، زندگی بے معنی سی نظر آتی ہے۔ آپ سٹرگل کریں، کوشش کریں، محنت کریں، لیکن نتیجہ اپنے رب پہ چھوڑ دیں۔ غیر ضروری بوجھ اٹھا کر نہ چلیں۔ اس دنیا میں آپ ہی نہیں، اللہ بھی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے، اس کا ہی امر چلتا ہے، تمام امور اسی کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ تو 6ٹھی چیز جو میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان ایک حد تک ہی قدم اٹھا سکتا ہے یا محنت کر سکتا ہے، اگر آپ اس حد سے واقف ہیں تو پھر آپ زندگی کی حقیقی لذت پا سکتے ہیں۔ 7ویں چیز، سفر کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ کریم نے کئی مقامات پر فرمایا ہے کہ زمین کی سیر کرو۔ اس سیر سے آپ کو انعام یافتہ بندوں کا انجام بھی پتہ چلے گا اور گمراہوں کا جو انجام ہوا وہ بھی نظر آئے گا۔ لاہور میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار مبارک بھی ہے۔ لاہور میں بادشاہوں کا قلعہ بھی ہے، اور آپ جا کے دیکھ لیں، فقیر کا ڈیرہ آج بھی آباد ہے، وہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، وہاں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور آپ قلعے میں جا کے دیکھیں، لاہور کا بادشاہی قلعہ، جن راہداریوں میں شہزادے چلتے تھے وہ راہداریاں تو ہیں، پر شہزادے آج کہاں ہیں؟ حضور حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے جو ملفوظات ہیں ان میں یہ ایک ملفوظ مبارک ہے کہ کھنڈرات کو جا کے دیکھو، مکانوں نے لوگوں کو دھوکے میں ڈالے رکھا اور زندگی کے حقیقی رخ کی طرف انہوں نے توجہ نہ کی، آج وہ لوگ کہاں ہیں؟ تو سفر کرنے سے بھی انسان کا باطن روشن ہوتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں خطرناک حالات چل رہے ہیں، لاک ڈاؤن کے حالات چل رہے ہیں، گھروں سے نکلنا مشکل ہے، لیکن آئے نیت کریں، جب ہم اس مشکل ترین دور سے نکلیں گے
تو انشاءاللہ ہم عمرہ کرنے کے لیے حاضر ہوں گے، یا اللہ توفیق دے تو ہم حج کرنے کے لیے جائیں گے، مکہ شریف جائیں، بیت اللہ شریف کی زیارت کریں، مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ شہر ہے جہاں جلیل القدر انبیاء نے قدم لگائے ہیں۔ یہ سفر آپ کو زندگی کی حقیقت سے آشنا کرے گا۔ بے آب ہو گیا سرزمین، حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، آج وہ کیسے آباد ہے۔ اور پھر مدینہ شریف حاضر ہوں، انتہائی ادب سے اور محبت سے دروازہ رسول پہ کھڑے ہو کے سلام پیش کریں تو آپ کو پتہ چلے گا زندگی کسے کہتے ہیں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، مجھ گناہگار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا دربان مدینے میں رہے، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے۔ سفر انسان کو زندگی سے آشنا کرتا ہے اور کئی راز کھول دیتا ہے، اور پھر سفر ہو حرمین شریفین کا، سفر ہو مدینہ منورہ کا، وہ تو ہر قدم پہ ہی اللہ کے قرب کا باعث ہے۔ آئیں آج دعا کرتے ہیں، یہ 7 چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اللہ ہمیں یہ 7 عطا فرمائے اور ان کے ساتھ ہم اپنی زندگی بسر کریں، اور حضور کی بارگاہ میں اس مشکل ترین دور میں آئیں استغاثہ کریں۔ رت لنگ گئی پھر بہار آندی، اجے چٹھیاں مدینیوں آئیاں نہیں، نت ہجر دے بھانبڑ بلدے نے، وصلاں دیاں بدلیاں چھائیاں نہیں۔